علماء نے 3 عشروں کو بہت اہمیت دی ہے، خصوصیت کے ساتھ اس میں اعمال کیے ہیں، اور من جانب اللہ بھی ان 3 عشروں میں خصوصی عبادات کا حکم ملا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ ایک عشرہ ہے آخری عشرہ رمضان المبارک کا، جو سب کے سامنے جس کی فضیلت آیا ہے کہ کتنا قیمتی عشرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے عشرے کو بھی فضیلت ملی ہوتی ہے اور پہلے عشرے کو بھی فضیلت ملی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو جو فضیلت ملی ہوئی ہوتی ہے وہ شب قدر کی وجہ سے، اور شب قدر کی فضیلت قرآن مجید کی وجہ سے۔ تو ایک سلسلہ ہے، یہ عشرہ ذی الحجہ بھی انہی عشرات میں سے ہے۔ دوسرا عشرہ جس کو علماء نے انتہائی اہمیت دی ہے، اور اہمیت کا یہ مطلب ہے کہ اعمال میں پہل کیا ہے، ذکر و اذکار، تسبیحات، روزے، نماز، صدقات اور جتنے بھی خیر کے اعمال ہیں دوسرے ایام کی بنسبت ان ایام میں انہوں نے زیادہ کیا ہے، وہ ہے محرم کا جو عشرہ ہے، اور اسلامی سال کا وہ پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کو بھی علماء نے، فقہاء نے، مفسرین نے انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اور تیسرا عشرہ جو خیر کا عشرہ ہے، جو بلائی کا عشرہ ہے، جو فضیلتوں والا عشرہ ہے، اور جس میں رب تعالی نوازتے ہی رہتے ہیں، عطا ہی کرتے ہیں، اور رحمتوں کا اور برکتوں کا نہ رکنے والا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، وہ یہی عشرہ ذی الحجہ کے، یعنی ابتدائی ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہے وہ مراد ہے، جو کل سے پرسوں سے شروع ہو جائیں، کل 29 ذی القعدہ اور اس کے بعد عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا۔ ان کی فضیلتوں کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھے، دیکھیے آمد و رفت کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں، یہاں سے ہم مانسہرہ جاتے ہیں، کوئی کراچی جاتا ہے، کوئی اسلام آباد جاتا ہے، دور دراز کے سفر کو طے کرنے کے لیے وہ رخت سفر باندھ لیتا ہے۔ تو ابھی سواریوں کو اختیار کرنا اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے، مختلف قسم کی سواریاں ہوتی ہے، نت نئے ذرائع ہے، وسائل آمد و رفت ہے۔ کچھ سواریاں ایسی ہیں جو انتہائی سلو پوزیشن میں کمزور رفتار کے ساتھ وہ چلتی ہے، جیسے پرانے زمانے میں لوگ اپنے قدموں پر چلتے تھے، ان کو سواریوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور نہ سواریاں ہوتی تھی، بس جس کے پاس جانور ہوا کرتے تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، ان پر سوار کرتے تھے۔ اس کے بعد سائیکل آئے، سائیکل کی رفتار ان چیزوں سے ذرا آگے بڑھ گئی، موٹر سائیکل آئی، اس کی رفتار مزید تیز ہو گئی، لوگوں نے اس کو اپنانا شروع کر دیا، اپنے لیے اسباب کے طور پر ان کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ گاڑیاں آئی، اور گاڑیوں میں بھی مختلف قسم کی اقسام ہے، تیز بھی ہے، کمزور بھی ہے، اعلیٰ درجے کی بھی ہے، گھٹیا درجے کی بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر انتہائی تیز ترین جو وسیلہ ہے آج کے دور کا وہ ہوائی جہاز کی صورت میں ہمیں ملا ہوا ہے۔ تو ہر چیز کی اپنی رفتار ہے، وہ رفتار، وہ مسافت اور وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوا کرتا تھا، آج ہم اس کو 1 گھنٹے میں طے کرتے ہیں، ہوائی جہاز کے بدولت، گاڑیوں کے بدولت اور نت نئے ذرائع کے بدولت۔ تو یہ جو ایام خیر ہے اس کو اسی طرح سمجھیے کہ اس سے بھی جو باقی ایام میں ہم اعمال کر رہے ہیں، نیک اعمال جو بھی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جو بھی ہے، خیر خواہی ہے کسی کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں، وہ ہماری ہلکی پوزیشن ہے، ہلکی رفتار ہے۔ ہاں، جب ان دنوں میں ہم پہنچ جاتے ہیں تو وہی عمل وہ اتنی تیز رفتاری سے قرب کے
منازل اس کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں کہ عام دنوں میں اس کے ذریعے وہ منازل طے نہیں ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کا کے قرب کا ایک ذریعہ بن جاتا، اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھو ان دنوں میں، ایام ذی الحجہ میں، وہ باقی دنوں میں پڑھو، کسی بھی دن کے وہ 2 اعمال ان دنوں کے اعمال کے اور ان دنوں کے 2 رکعت نفلوں کے برابر نہیں ہے۔ رفتار تیز ہو گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ایک خاص موقع ہمیں دے دیا، عمل کم ہو نوازا زیادہ جاتا ہے، کام کم ہو اجرت زیادہ دی جاتی ہے۔ تو یہ ایام وہ چل رہے ہیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر کے اعمال مقرر ہوئے، جیسے رمضان میں تراویح پڑھی جاتی تھی، اور کسی بھی دن تراویح مشروع نہیں ہے، حکم نہیں دیا، یہ رمضان کے خاص اعمال ہیں۔ روزے رکھے جاتے تھے، باقی ایام میں نہیں۔ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، پوری عمر روزے رکھتے رہو، برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ان دنوں میں ایام ذی الحجہ میں جو ایام خاص ہے ان دنوں کے ساتھ، جیسے قربانی ہے، جیسے حج ہے، وہ بھی پوری زندگی بھر قربانیاں دیتے رہو، قربانی نہیں ہوگی، صدقہ ہوگا، خیرات ہوگا، قربانی کا نام اس کو آپ نہیں دے سکتے۔ بعض لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہے، نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پر، کچھ تو ایسے ہے جو مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، کافروں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، اور یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ قربانی میں تو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے، اور ایک دن میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی عقل ہے کہ فلسفیانہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ اس کی جگہ پر کسی غریب کی مدد کرتے، کسی کا بجھا ہوا جھولا چلاتے۔ یہ ایک غلط فلسفہ ہے۔ نماز عبادت ہے، نماز کی جگہ پر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ عبادت ہے، روزے کی جگہ پر آپ نماز نہیں رکھ سکتے۔ حج عبادت ہے، حج کی جگہ پر آپ جہاد نہیں رکھ سکتے، جہاد عبادت ہے، جہاد کی جگہ پر آپ حج نہیں رکھ سکتے۔ قربانی بھی عبادت ہے، اس کی جگہ پر آپ صدقہ اور خیرات نہیں رکھ سکتے۔ جس پر فرض ہے اس کے لیے قربانی لازم ہے، نہیں کرے گا زندگی بھر کروڑوں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرے، اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ من جانب اللہ حکم ہے، کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا بیٹے کو ذبح کرو، انہوں نے تو یہ فلسفہ نہیں سوچا، ہم تو پھر بھی جانور ذبح کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک انسان، اور وہ بھی نبی، اور نبی بھی بیٹا، اور ذبح کرنے والے بھی نبی اور پیغمبر، اولو العزم انبیاء میں سے، ان کو یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا، اعوذ باللہ، جو ہم جاڑ رہے ہیں اور وہ چھری چلا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا، مان جانے کا، عقل میں آئے یا نہ آئے، ذہن میں بات بیٹھے یا نہ بیٹھے، سر تسلیم خم کرو۔ اگر عقل کا کوئی عمل دخل ہوتا دین کے کاموں میں، وہی میں یہ آسمانوں سے اتری ہوئی باتیں ہیں اور ہم زمین کے ہیں، ہماری عقل، سوچ، سمجھ، فکر اس دروازے سے باہر کام نہیں کرتی، اس کے لیے ایک حد ہے، اس تک یہ سوچ سکتی ہے۔ ہمیں حکمت تلاش نہیں کرنی چاہیے کہ کیا حکمت ہے اور کیا حکمت نہیں ہے۔ بندگی نام ہے مان جانے کا۔ اگر عقل کا کوئی عمل دخل ہوتا تو موضوع پر اوپر سے مسح نہ کیا جاتا، موزے تو نیچے سے گندا ہوتے ہیں، کچرا لگتا ہے تو نیچے کی طرف سے، تو پھر مسح بھی نیچے کی طرف سے کرنا چاہیے تھا نا۔ عقل کو چھوڑ دیا، عقل کو مات دے دی اور کہا ادھر فلسفے آپ کے نہیں چلے گے، اسلام جو کہہ رہے ہیں سر تسلیم خم کرو۔ تو یہ ایام خیر ہے، اور ایام خیر میں جو بہترین عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ چند اعمال
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان دنوں میں ثابت ہے۔ پہلا عمل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان 10 دنوں میں ثابت ہے جو پرسوں سے شروع ہو رہے ہیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا ہے اور 9 دن مسلسل روزہ رکھا ہے، اور فرمایا بھی ہے ایک روزہ رکھنا ان دنوں میں ایسا ہے جیسا کسی نے سال بھر روزے رکھے۔ ایک دن کا روزہ، دوسرے دن کا روزہ، 9 دن مسلسل روزہ، یہ ہے کہ اس نے 9 سال مسلسل روزے رکھے۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ ہم 1 مہینہ روزے رکھتے ہیں تو تھک ہار جاتے ہیں، پھر توفیق نہیں ملتی کہ 6 روزے جو شوال کے مسنون ہے وہ ہم رکھیں، تو 9 سال کے روزے، اور وہ بھی ہمیں 9 دنوں میں حاصل ہو رہے ہیں، 9 سال ہم نہیں لگا رہے، تو یہ انتہائی قیمتی دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا جو دن ہے، وقوف عرفہ، جس میں حاجی وہاں پر وقوف عرفہ کرتے ہیں، اور جس دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سال بھر کے دنوں میں بہترین دن، سب سے افضل ترین دن اور سید الایام فی السنہ کہا گیا ہے، وہ ہے یہی وقوف عرفہ والا دن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی علیحدہ طور پر خصوصیت بیان فرمائی، فرمایا جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، صرف ایک روزے کی وجہ سے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے، جہاں اعمال خیر کے بدلے میں کسی گناہ کے معاف ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ گناہ کبیرہ نہیں ہوتا، گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ جہاں تک گناہ کبیرہ کا تعلق ہے، جیسے جھوٹ ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، اور بہت سارے فرائض کو چھوڑنا ہے، حرام کا کھانا ہے، حرام خوری ہے، رشوت ہے، دھوکہ دہی ہے، جتنے بھی گناہ ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس کے بارے میں اور اس کے لیے توبہ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضرور ہے، بغیر توبہ کے یہ معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ 9 دن ہو گئے، 10ویں دن روزہ رکھنا یہ کسی بھی طرح مشروع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہو رہی ہے، مہمان نوازی ہو رہی ہے، کھاؤ اور پیو۔ پھر جو بہترین عمل ہے دوسرا، یعنی یوم النحر کے دن، عید والے دن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَذْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم النحر والے دن، عید والے دن، آپ کے اعمال میں سے بہترین عمل وہ قربانی کا ذبح کرنا ہے، جانور کا ذبح کرنا ہے، اور فرمایا قیامت کے دن یہی جانور جس کو آپ نے قربانی کیا ہے طیب نفس کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یا اپنے بالوں سمیت، پروں سمیت، سینگوں سمیت، آپ کے لیے آپ کے میزان حسنات میں وزن کا باعث بنے گا، آپ کے ترازو کو وزنی کرے گا، اعمال خیر بڑھیں گے اس کے ذریعے۔ اور فرمایا جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے اس کے گلے سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ عند اللہ مقبول ہو جاتا ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کوئی پیچھے نہ رہے، قربانی سے کوئی پیچھے نہ رہے، اور خوش دلی سے کرے۔ خوش دلی کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص ہو، للہ فی اللہ ہو، لوجہ اللہ ہو، اللہ کے لیے ہے، نام نمود کے لیے نہ ہو۔ آج کل یہ ایک فیشن بن گیا ہے، جانور کو گھماتے رہتے ہیں، اور ریاکاری کے خاطر، نام و نمود کے خاطر جتنا بڑا جانور ہوتا ہے تو اس کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے یہ جانور لیا ہے۔ تو یہ نام و نمود ہے، ریاکاری ہے۔ لینا چاہیے اور مہنگے سے مہنگا جانور خریدنا چاہیے، لیکن اس نیت ارادے سے کہ میں مقابلہ کر رہا ہوں دوسرے کا، میں لوگوں کو دکھاؤں گا، میں فخر کروں گا، دوسروں کو جتلانے کے لیے ناجائز طریقہ اور ناجائز عمل ہے۔ اور آپ کی قربانی
قربانی نہیں ہوگی، محض جانور ذبح ہوگا۔ دوسرا طیب نفس یہ ہے کہ حرام کا مال اس میں نہ ہو، فطیبوا بہا نفسا، خوشی سے کرو، طریقہ نبوی پر کرو، حرام مال نہ ہو۔ اگر حرام مال ہوگا، شریک ہے، حصہ دار ہے، کوئی بھی ایک اس میں حرام خور ہے، 100% کمائی اس کی حرام کی آ رہی ہے، آپ کو علم ہے، اس کو شریک نہ کرے، اس کا حصہ نکل گیا، آپ کی قربانی مکمل نہ رہی، 6 حصوں کی قربانی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے آپ کی بھی قربانی متاثر ہو گئی۔ دوسری بات، قربانی فرض ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں کی جاتی۔ ایسی بھی صورتیں ہیں کہ زکوٰۃ بہت سارے لوگوں پر فرض نہیں ہے، ان پر قربانی فرض ہے۔ زکوٰۃ میں 4 اموال کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، سونا، 7.5 تولے سونا ہو کسی کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو، سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں یہ نصاب اس کے پاس ہو، زکوٰۃ فرض ہے، 2.5% کے اعتبار سے اس نے زکوٰۃ ہر حال میں دینی ضروری ہے، نہ دے گا گناہگار ہوگا اور تارک واجب ہوگا، تارک فرض ہوگا۔ صدقہ دے گا، صدقے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ علیحدہ طور پر، مستقل طور پر سونے کا نصاب ہے۔ چاندی ہے، 52.5 تولے چاندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے پاس، 52.5 تولے چاندی ہے، سال کے شروع میں اور آخر میں یہ مد مکمل ہے اور کچھ نہیں ہے، 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ دینا سال کے آخر میں اس کے لیے ضروری ہے۔ نقدی ہے، پیسے ہے، جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی تک پہنچی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہے، سال کے شروع میں اور آخر میں مکمل ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ کے مد میں زکوٰۃ نکالنی اس کے لیے واجب ہے۔ چوتھی چیز، کچھ نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، مال تجارت ہے۔ اور مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بیچنے کی غرض سے خریدی جائے اس کو کہتے ہیں مال تجارت، اس میں ساری چیزیں داخل ہیں، حتیٰ کہ بلاک، مٹی اور پتھر بھی اس میں داخل ہے، بشرطے کہ وہ تجارت کی غرض سے لی گئی ہو، اور اس کی مالیت پھر 52.5 تولے چاندی تک پہنچے، سال کے شروع میں بھی ہو، آخر میں بھی ہو، اس کے لیے زکوٰۃ نکالنی 2.5% کے اعتبار سے ضروری ہے۔ یہ ہے نصاب زکوٰۃ سے متعلق۔ جہاں تک تعلق ہے قربانی کا، تو اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس پر تو قربانی فرض ہی فرض ہے، واجب ہے۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہے جس میں زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، قربانی واجب ہے، جیسے نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے۔ البتہ اس بارے میں یہ بھی سمجھیے کہ اگر یہ چاروں چیزیں خود مستقل طور پر، یعنی سونا مستقل طور پر 7.5 تولے نہ ہو، چاندی 52.5 تولے چاندی مکمل نہ ہو، اس طرح نقدی بھی اس کی مد تک نہ پہنچے، مال تجارت کی مالیت بھی 52.5 تولے چاندی کی مد تک نہ پہنچے، تو پھر مجموعی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ اگر سب کی قیمت، سب کو اکٹھا کرنے کے بعد، 2 چیزوں کو جمع کرنے کے بعد، 3 چیزوں کو جمع کرنے کے بعد مالیت پہنچ رہی ہے 52.5 تولے چاندی تک، تو بھی زکوٰۃ واجب اور فرض ہے، بشرطے کہ سال اس پر گزر جائے۔ قربانی میں سال کو نہیں دیکھا جاتا۔ نمبر 1، پہلے دن، عید والے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، یعنی تیسرے دن بھی اس کے پاس اتنا مال آیا کہ وہ قربانی خرید سکتا ہے، اور مغرب سے پہلے وہ اس کو ذبح کر کے اس کو قربان کر سکتا ہے، اس وقت بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ قربانی خریدے، ذبح کرے، اگر تو اس کے لیے سال گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز، اس میں ضرورت سے زائد سامان کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ ادھر تو 4 چیزیں تھی زکوٰۃ میں، ادھر ضرورت سے زائد سامان کو بھی دیکھا جائے گا۔ 4 چیزیں مکمل نہیں ہو رہی، نصاب تک نہیں پہنچ رہی، 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک نہیں پہنچ رہی، تو 5ویں چیز کو دیکھا جائے گا، وہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ اور ضرورت سے زائد سامان کا کیا مطلب ہے؟ لباس ہے، پوشاک ہے، جوڑے ہے، 20-20 30-30 جوڑے الماریوں میں لٹکائے ہوئے ہیں،
سال بھر ایسے بھی جوڑے ہیں جن کو پہننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، سوٹ رکھے ہوئے ہیں، تان رکھے ہوئے ہیں جن کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، برتن ہے وہ بھی جمع کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ سال بھر اس کو ایک بار بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کو استعمال کرے۔ تو اس صورت میں بھی ان کی مالیت کو جمع کیا جائے گا۔